مسلمان علماء نے اپنی شہادت اور اپنی قربانی اور پھانسی کے پھندوں پر جھول کر اس دیش کو آزاد کرایا. اس دیش میں ہوں کہ اگر ہمارے مولویوں نے اس دیش کو آزاد نہ کرایا ہوتا تو مودی جی بھی اس دیش کے پردھان منتری نہیں بن پاتے. مودی جی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے مسلمان علماء کا, اور ہم مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر ان مسلمانوں نے اپنی خون کی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ کبھی سپنا نہیں دیکھ پاتے, موہن بھاگوت کبھی ان کو پردھان منتری نہیں بنا پاتا. یہ ہم مسلمانوں کی مرہن منت ہے, اور زندگی بھر ہمیشہ احسان رہے گا مسلمانوں کا مودی جی کے اوپر. آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے, کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے, اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے. دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے, لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا, کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا, یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا, حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ, یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے. سنیے, دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیے کیا. حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ. اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا. لکھ لو, کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا. لکھو, کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا, اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کرے گا, اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا, ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا. لہذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانِ نجات مل گیا ہے. مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجا گھروں کو توڑیں گے, نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے, نہ تمہاری جان لیں گے, نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے. اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے, ایک صحابی اذان دینے لگتے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے؟ جواب دیا گیا نہیں, تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا, بیت المقدس ملے گا. حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے, مجھے تو ابھی نماز پڑھنا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. اوفو, منظر دیکھو, سمجھوتا ہو چکا ہے, عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہمارے گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے, آئیے اور اس گرجا میں نماز پڑھ لیجئے, آئیے ہم اس گرجا کو دھو دیتے ہیں. انہوں نے دھو دیا اور چٹائیاں بچھا دی. فرمایا امیر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. حضرت عمر نے کہا شکریہ آپ کا. حضرت عمر نے وضو بنایا, صحابہ نے وضو بنایا, چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے, قبلے کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہہ دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو چکی. حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا چاہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں, ایسے دیکھا, کہنے لگے کہ چٹائی اٹھاؤ. انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا, صحابہ سے کہا چٹائی اٹھاؤ, اور گرجا کے باہر نکل کر بیابان کھیت میں چٹائی بچھاؤ. کھیت میں چٹائی بچھائی گئی. حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی. گرجا میں نماز نہیں پڑھی,
بعد میں عیسائی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی، نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے، پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں آ کر آپ نماز پڑھنے لگے، کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں، تمہارا گرجا پاک تھا، تم نے اس کو دھو دیا تھا، تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی، تمہارا شکریہ، پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر، آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لیں، یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہ پہلے مسجد تھی، میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے، اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام، اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے۔ 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو۔ پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے، کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھیں۔ یہ حالات تھے ہمارے، یہ ذمہ داری تھی ہماری، اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے، چلو بیت المقدس میں چلنا ہے، چل دیے۔ حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا، بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا، کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا تھوڑی دور تم چلو گے، تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے، تھوڑی دور ہم چلیں گے، تم بیٹھو گے۔ یہ ہوا، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس جب آیا، سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر، وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ، 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی، اونٹ کی لگام پکڑنے کی، اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی؟ باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے، لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا۔ امیر المومنین، سارے اسلامی شہروں کا امیر، اور اونٹ کی لگام پکڑا اور غلام بیٹھا ہوا ہے، نہیں نہیں ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، اب تھوڑی دور رہ گیا میں پیدل لے کے چلتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا واہ، انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، تم بیٹھو اونٹ پر، تمہاری باری آئی بیٹھنے کی۔ کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، آپ بیٹھیے، میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں تم دے رہے ہو، میں نہیں لے رہا ہوں، بیٹھو تم۔ اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات؟ بیٹھو تمہاری باری آئی، بیٹھو، میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری، چلو بیٹھو۔ غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی، لگام، اور چلنے لگے۔ یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر، خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ غیروں نے پڑھا اسلام، سمجھ گئے
دیکھ رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے. الہ آباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے, ایک عورت نے, کہ 5:30 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے, مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے, پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے, پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں. قانون اپنی جگہ پر ہے, 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بند رہنے کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں, یہ سب کے لیے ہے, قانون اپنا کام کر رہا ہے, مجھے کسی اس پر آبجیکشن نہیں لگانا ہے, لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھیے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ 5:30 بجے کے قریب اذان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے. ایک ہندو عورت اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور مسلمان اذان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے, لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے. تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی اذان کی آواز سن کے کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے, نماز نہیں پڑھتی الگ بات ہے, لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم. یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے, بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری, آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے. اس عورت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری اذان کی آواز سن کر ہم تو اڑ سکتے ہیں, لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ تک نہیں کھلتی. یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے, وہ جلوس نکال لیں, اس کو سزا دو, قرآن کی آیتیں نکلواتا ہے, اس کو مارو. ان کا محبت دیکھو. جو اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دو, پھانسی دو. اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کرو, گلے لگاؤ, اس کو گلے لگاؤ. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی بس. حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا, امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی, اس نے پوری کر دی. 1 رکعت چھوٹی تھی فجر کی, پوری کی. حضرت عمر نے CID سے کہا, اپنی خفیہ پولیس سے, جس کی 1 رکعت چھوٹ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائری پہ. کہا کیا بات کر رہے ہو, کہ ہاں. کہا نہیں وہ روز آتا ہے, آج پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی. کہ اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو, لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آ گئی ہے. اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. آج دیر سے آیا, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں. داہنا ہاتھ کاٹتا ہوں بایاں پیر, یا بایاں ہاتھ کاٹتا ہوں تو دایاں پیر, میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے 3 دن مسجد میں دیر سے آیا. سوچئے, پیشاب و پائخانے میں گیا تھا, اذان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا, گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا, الارم کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت حالات یہ دیکھیے, بیچارہ آیا, پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی, چلا اور نماز پڑھنے 1 رکعت نکل گئی, بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا. حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ 1 رکعت پوری کر لیا. 1 رکعت مل گئی تھی, صرف 1 رکعت چھوٹی تھی, تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرو, اور 3 دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا. اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑھے, وہ فجر کی نماز جو پورے مہینے نہ پڑھے, جمعے کی نماز ہی تو ہم ہفتے ہفتے پڑھتے ہیں بس, لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا ہے مہینوں سے نہیں پڑھی ہوگی. جمعے کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے مسجد کے اندر. فجر کی حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کر لو. غور کرو میرے بھائیوں, غور کیجئے ہم کیسے لگ رہے ہیں. ایک وقت, ایک زندگی میں ایک ٹائم دیر سے آیا تو نام لکھ لیا گیا, اور ہم مسلمان ہیں. جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اونٹنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کہاں سے نکلے, کہاں پہنچے, اور پھر وہیں آ گئے. اونٹنی کی لگام پکڑ کے جیسے ہی چلنے لگے, اور چلتے 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 پھر بیت المقدس پہ آ گئے, تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے. یہود و نصارہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے, وہی عمر ہے جس نے اتنی جلدی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا, اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا, جھنڈا اسلام کا لہرا دیا, بیت المقدس تک آ گیا. لیکن ان کا غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے, وہ اتر کے آتا ہے,
بیت المقدس کے قریب لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی، ہم آپ کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کا غلام کہتا ہے نہیں نہیں، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی کو بٹھا رہا ہے، اونٹنی کی لگام پکڑ کے اونٹ کو بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو صاف کر رہا ہے، اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے۔ لوگوں میں تو اس کا غلام ہوں، خادم ہوں، امیر المومنین تو یہ ہے۔ ہماری اونٹنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پکڑنے کی باری آ گئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو، آپ کی باری میں، انہوں نے منع کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پکڑنا ہی لکھا ہے تو میں اونٹنی پر کیوں بیٹھوں؟ تو انہوں نے لگام پکڑنا ہی بہتر سمجھا ہے، انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا۔ یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے، اونٹ پر بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے۔ میری باری جب لگام پکڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا، اونٹنی پر نہیں بیٹھوں گا۔ اونٹنی کی لگام پکڑ کے مسجد کے دروازے تک جانے میں بے عزتی نہیں ہے، اور ہے تو بنی رہے۔ اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو، عزت کا مالک و ذلت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، جس میں آپ کا چائنا بھی تھا، آذربائیجان بھی تھا، عراق بھی تھا، ایران بھی تھا، مصر بھی تھا، فلسطین بھی تھا، سیریا ملک شام بھی تھا، مصر بھی تھا، اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے۔ اتنے ملکوں، اردن بھی تھا، الجزائر بھی تھا، اتنے ملکوں پر بیک وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ کہ وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے امیر ضرور ہوں لیکن امیروں غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے غلام پر رحم کرو، غلام بھی انسان ہوتا ہے، اس کو انسانیت سے مت نکالو، اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو، اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا۔ اگر ان سے ان کی ضرورت و طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ مثلا 50-100 کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے اور وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو تو تم بھی اس کی مدد کرنا، اس میں اس کا سہارا بن جانا۔ یہ مالکوں کو حکم دیا جا رہا اپنے غلام پر رحم کرنا۔ انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا؟ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اس ذات نے دیا جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم دنیا والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے ہیں، زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عثمان نے کہا اونٹ تیزی سے بھاگ رہے، تم ادھر آؤ ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو، یہ اونٹ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، عثمان یہ اونٹ اگر غائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے، میں جواب دوں گا۔ پھر اونٹ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا۔ پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اونٹ کیوں بھاگے؟
اونٹ کو کیا تکلیف ہے؟ کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے؟ تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں، لیکن اونٹ تو جانور ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو آزادی چاہتے ہیں، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اونٹ کیوں بھاگے ہیں۔ انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں، ان دونوں اونٹ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل رہا ہے، زخم ہے، اور جب اونٹ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ آج ان دونوں اونٹوں کے زخم کا مجھے پتہ نہیں چلا، کل قیامت کے دن تم مجھ سے حساب و کتاب نہ لینا۔ پھر جنگل میں گئے، جڑی بوٹی توڑ کے لائے، اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، غلام نے کہا ہمیں دے دو، میں اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ میرا کام ہے، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، ان اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اونٹ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے اونٹ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، جڑی بوٹی لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ان اونٹوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا، جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا، اللہ قیامت کے دن مواخذہ مت کرنا، اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا۔ یہ اونٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا جب معاملہ یہ تھا تو سوچو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا، کتنا رہا ہوگا۔ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے بھیک مانگتا ہے تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین میں مجوسی ہوں، گزر بسر چلانا ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگے بغیر کام نہیں چلتا، میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال میں لے آئے، اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشیئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ مجوسی ہے تو کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کی مدد کی جائے۔ مدد کی، انسانیت اس کو کہتے ہیں، یہ تھی انسانیت۔ ایک بار کہیں سے وفد آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا رات کا وقت ہے، وہیں رک جاؤ جہاں ہو، صبح آنا۔ لوگ مدینے کے بیابان جنگل میں رک گئے۔ حضرت عمر نے گھوڑا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے یا نہیں جنگل میں۔ تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا غیر مسلم تھی وہ عورت، یہودی تھی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے۔ کہا چلو اس کو دودھ پلاؤ اپنا، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بستر اس طرح سب موجود ہے، کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے، اور واپس آئے۔ جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی اور اس کا بچہ رو رہا ہے۔ کہا تم بڑی نردئی ماں ہو، بڑی ظالم ماں ہو، کیسی عورت ہو، اپنے بچے کو چپ نہیں کراتی ہو، دودھ نہیں پلاتی ہو اور بچہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا کیوں رکھے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا ہے، جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا بیت المال سے، جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ اس بچے کا جو کچھ مجھے وظیفہ ملتا ہے میں کھاتی ہوں، وہ دودھ بن جاتا ہے اور دودھ بن کے بچہ پی لیتا ہے، تو میرے حصے کا وظیفہ مجھے ملتا ہے تو بچے کا نہیں ملتا ہے۔ جو حصہ مجھے مل رہا بیت المال سے تو اس میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں؟
وہ بچہ میرے حصے کا دودھ تو بچہ ہی پی جاتا ہے، اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر فاروق سے یہ کہہ سکوں کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر، تو کتنا بڑا ظالم بن گیا ہے، کتنے بچوں کو تو بھوکا مارنا چاہتا ہے۔ پھر فوراً بیت المال گئے اور حکم دیا آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دو کہ جو بچہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بیت المال سے اس بچے کو اسی دن وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ غیر مسلم عورتوں کے بچوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ یہ انسانیت کا ایسا درس ہے، دنیا کی ساری مذہبی قومیں اور دنیا کے سارے دھرم اس سے خالی نظر آتے ہیں۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر کوئی دھرم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ پڑھیں میڈیا والے، پڑھیں انڈیا ٹی وی کے اور زی ہندوستان کے اینکر، اسلام کی اسٹڈی کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ احسان تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں نہ دی ہوتی تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا، اور دیش آزاد نہ ہوتا تو ابھی انگریز حکومت کر رہے ہوتے، اور انگریز حکومت کر رہے ہوتے تو مودی جی کا نمبر آتا نہیں، وہ ابھی پلیٹ فارم پہ چائے بیچ رہے ہوتے، تھوڑی سی ترقی کر کے پکوڑے وکوڑے تل رہے ہوتے، اتنا ہو جاتا۔ لیکن دیش کے پردھان منتری نہیں بن پاتے۔ دیش کے پردھان منتری بنے تب کب جب دیش کو مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر آزاد کرایا، لاکھوں علماء نے قربانیاں دیں۔ جب دیش آزاد ہوا اور آزاد ہوا تو جمہوری نظام چلا اور بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایک نیچی ذات کے آدمی کو بھی پردھان منتری بننے کا موقع ملا۔ یہ ملا کب؟ جب مسلمانوں نے خون بہا کر اس دیش کو آزاد کرایا۔ تو احسان کس کا ہوا؟ ہم مسلمانوں کا۔ لیکن چلو ہم معاف کر رہے ہیں، مت مانو، کیونکہ تم حقیقت کا اعتراف کر نہیں پاؤ گے، اور حقیقت ہے یہی، حقیقت ہے یہی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑی سی بات آگے چلی گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد جب میٹنگ لی لوگوں کی، پوچھا کیسے حالات ہیں، لوگوں نے بتایا بہت اچھے، عمر ابن عاص صحیح کام کر رہے ہیں، کہ ہاں کام صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن وہی چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین، آپ مدینے سے آ رہے ہیں، جی اگر آپ مجھے انصاف دلا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ایک یہودی باپ کا بیٹا ہوں۔ ادھر آؤ، اپنا شہر ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، ایک یہودی بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ کون؟ امیر المومنین۔ کاش یوگی جی بھی کبھی ہم کو بلاتے اور اس پیار سے بٹھا کے بولتے، بتاؤ بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ بتاؤ یہ دیش سب کا ہے، یہ پردیش بھی سب کا ہے، تم مسلمان ہو تو کوئی آفت تو نہیں آ رہی تمہارے اوپر؟ کاش اس طریقے سے کوئی پوچھنے والا آج ہمارے اس ملک میں، اس دیش میں ہوتا تو اس دیش کو سلامی دی جاتی۔ ہم تو سلامی ویسے بھی دیتے ہیں، کہاں غدار لوگ سلامی دیں گے؟ جنہوں نے مہاتما گاندھی کو نہیں چھوڑا ہو وہ ہمیں چھوڑیں گے۔ امیر المومنین نے اس یہودی بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا بیٹے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انصاف ملے گا، تم بتاؤ کیا تمہارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے؟ کہتا امیر المومنین یہ اس شہر کے گورنر ہیں مصر کے، ان کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو ہم سے اچھا گھوڑا دوڑا لے۔ میں نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا، ہم دونوں ایک ساتھ گھوڑا دوڑانے لگے، میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میں آگے نکل گیا۔ امیر المومنین میں جیت گیا، کوئی پیسہ شرط نہیں لگا تھا، کوئی رقم شرط نہیں لگی تھی، بس ایک مقابلہ ہو رہا تھا کہ میرا گھوڑا اچھا کہ تمہارا گھوڑا اچھا، میں اچھا دوڑا لیتا ہوں یا آپ۔ میرا گھوڑا آگے نکل گیا، جب یہ ہار گئے تو یہ اترے اور سب کے سامنے انہوں نے میرے ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے اکال بلا سبب مارا ہے، تو انہوں نے کہا چپ رہو ورنہ ایک اور مار دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اس مقدمے کو لے کر امیر المومنین عمر ابن عاص کے دربار میں جاؤں گا، تو اس نے کہا میرا باپ امیر المومنین ہے، مصر کا گورنر ہے، وہ میرا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری شکایت بیکار کر دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی،
عمر فاروق کی نظر کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. حضرت عمر فاروق نے جب عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی، سخت لہجے میں فرمایا، اے عمر ابن عاص، جب لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں، جب لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں تو تمہاری گورنری میں، تمہاری امیری میں، تمہاری عمارت میں، تمہاری صدارت میں جو دیش، جو ملک، جو شہر چل رہا ہے، اس میں کسی کو غلام بن کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کو بلاؤ. عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور حضرت عمر سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے نے ہمارے دربار میں شکایت ہی نہیں کی، اگر شکایت کی ہوتی تو میں انصاف ضرور دلاتا. بیٹا آ گیا. حضرت عمر نے پوچھا، کیا یہی بچہ ہے عمر ابن عاص کا جس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ اس یہودی بچے نے کہا، امیر المومنین، اسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے. یہ جو بول رہا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. لوگوں سے پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے. کہا یہودی بچے سے، بیٹا جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو اور اپنا انتقام لے لو. دیش اپنا، ملک اپنا، مسلمانوں کی تعداد اپنی، لیکن ایک غریب اور یہودی بچے کو انصاف. اس یہودی بچے نے زور سے تڑاکے دار تھپڑ مارا، اتنی زور سے جتنی زور سے اس نے مارا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے کہا، حساب کتاب برابر، آئندہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے. عمر ابن عاص تم بھی ادھر آؤ. میں جی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے. تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی تاریخ ہو، عیسائیت کی تاریخ ہو، یہودیت کی ہسٹری ہو، عیسائیوں کے پاس ہسٹری ہو. لاؤ جو ہسٹری اسلام پیش کر رہا ہے. کھڑا کر دیا. حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کو اور اپنے ساتھ جس خادم کو لائے تھے کہا، ایک تھپڑ اس گورنر کو بھی مارو، عمر ابن عاص کو. عمر ابن عاص نے کہا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ، بعد میں بتاؤں گا. کہا امیر المومنین میرا قصور کیا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. غلام اٹھا حضرت عمر کا اور ایک تھپڑ مارا عمر ابن عاص کے گال پر. کہا اب سنو تمہارا قصور کیا ہے. تمہارے بیٹے نے جب اس نے کہا تھا میں شکایت کروں گا، عدالت میں جاؤں گا، تو تمہارے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا باپ امیر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تمہارے بیٹے کو ہمت اس لیے پڑی کیونکہ تم امیر تھے، اور تمہارے بیٹے نے جملے اس لیے کہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی. تم نے یہ نہیں پڑھایا کہ امیر و غریب، عہدیدار اور رعایا سب برابر ہے. اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر تم نے یہ سبق پڑھایا ہوتا اپنے بیٹے کو تو تمہارا بیٹا یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا. یہ تھپڑ اب تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے اور صحیح تعلیم دو گے، اور تمہاری اولاد آگے چل کر اب کسی غریب اور کسی بھی دوسرے مذہب کے آدمی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی. یہ انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہاں ہے مثال؟ بتائیے. تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم کہاں ہیں؟ کس بستی میں رہ رہے ہیں؟ اور جس مذہب سے ہم جڑے ہیں آج ہمیں اس مذہب کی تاریخ نہیں معلوم. یہ انصاف جب دیکھا جاتا تھا تو میرے بھائیوں لوگ جوق در جوق اسلام کے طرف بڑھ جایا کرتے تھے اور کلمہ پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا کرتے تھے، اسلام کے دامن میں اپنا سر چھپایا کرتے تھے اور آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں عدل یہاں ملے گا، ہمیں انصاف یہاں ملے گا.
ایک انصاف یہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات ہوئی، ہو گئی، ارے معاملہ ختم تھا، لیکن اس کو ہوا دیکھو کیسے دی گئی، حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں۔ سپریم کورٹ میں جب یہ عرضی دی گئی کہ 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں، یہ کس نے دی ہے؟ میں آپ سے نام نہیں پوچھ رہا ہوں، زور سے مت بتائیے گا، میں دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوں، میری تقریر کی قیمت کروڑوں اربوں خربوں روپے ہے، دو کوڑی کے لوگوں کا نام لے کر میں ان کی حیثیت کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں۔ بھائی قرآن و حدیث کی کوئی قیمت ہے کیا؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے میں بھی کوئی قرآن و حدیث کو خرید سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لیں، دینے دیجئے 26 آیتیں نکالو، 24 نکالو، وہ جو چاہ رہا تھا ہم نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہیں گے تو مسلمان آگ بگولا ہوگا، آگ بگولا ہوگا تو ہم حکومت کی نظر میں اتنے پیارے بن جائیں گے، اور مسلمانوں کی نظر میں تو ویسی دشمن ہیں ہی۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ اس کو ہو گیا۔ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ 26 آیتیں، ارے 26 تو چھوڑو، ایک آیت بھی نہیں نکال سکتی، اور ایک آیت تو چھوڑو، ایک آیت کا نقطہ بھی نہیں نکال سکتی۔ سپریم کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب، کسی بھی دھارمک کتاب کو گھٹا سکے یا بڑھا سکے، ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر امبیڈکر قانون بنانے کے باوجود جن کا بنایا ہوا قانون سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ منس مرتی سے وہ چیزیں نہیں نکلوا سکے جو آج بھی منس مرتی میں ہندو دھرم کی ناک کٹاتی ہیں۔ مثلا برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، اور اب برہمن کسی ہریجن کی لڑکی کو، شودر کی لڑکی کو دیکھ لے اور پسند آ جائے تو ہریجن کو چاہیے کہ وہ لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، اور شودر کو اگر کوئی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے اور دیکھ لے تو برہمن کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے، تو نے برہمن کی لڑکی کیسے دیکھی؟ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے باقاعدہ منس مرتی میں، لیکن آج تک کورٹ اس کو نہیں ہٹا سکی، کیونکہ کورٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی بھی دھارمک کتاب کو ہٹائے یا گھٹائے بڑھائے۔ یہ کیس خارج ہو جاتا، اپنے آپ خارج ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کے نام کو اچھالا، اتنا اچھالا کہ ہم نے اس کو اچھال کے ہیرو بنا دیا۔ ہیرو، کوئی اوقات نہیں تھی اس کی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ تو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا تھا، تیری اولاد نے تجھے نکال دیا، تیری بیوی تک نے تجھے نکال دیا، تیرے رشتہ داروں نے بھی تجھے نکال دیا۔ یہ اللہ کی وہ مار ہے جو اوپر سے تیرے اوپر پڑی ہے، اور انشاءاللہ، کہو زور سے، انشاءاللہ ایک دن تو اسی طریقے سے دنیا سے بھی نکلے گا، اور جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن پر حرف رہ کیا گیا، قرآن پر اعتراض رہ کیا گیا۔ اور سنو، اس کمینے انسان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا، اس نے 3 خلیفہ کا نام لیا، اس نے کیا کہا کہ ابو بکر نے، عمر نے اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے وہ 26 آیتیں اس میں داخل کر دیں جو اللہ نے اتاری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس میں گھسا دی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے، یہ جملے بولے جا سکتے ہیں، میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں۔ ابے دیشی کتے، 3 صحابیوں نے جب اس کو داخل کر دیا تھا تو چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے کہ نہیں؟ تو ہی تو ان کو سب سے بڑا مانتا ہے، تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان 26 آیتوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر مسلمان مجرم ہوئے تو تیری نظر میں تو علی بھی مجرم ہوئے، جب وہ خلیفہ بنے، پاور ان کے پاس آ گیا، طاقت ان کے پاس آ گئی، تو ان کو نکالنا چاہیے تھی نا، تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب جن آیتوں کو علی نے خلیفہ بننے کے بعد نہیں نکالا تو ان آیتوں کو تو نکالے گا، تیرا مولا علی نہیں نکال سکا، تو یہ بیچارے پیشاب کر کے اور لیٹرین کر کے جو دھونے کی تمیز نہیں جانتے یہ نکالیں گے، یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالیں گے۔ تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح، کچھ نہیں ہونا، قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا۔
قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو سرکار کی طرف سے ڈالی گئی ہڈیوں پہ پلنے والے کتوں نے نہیں نازل کیا، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سن لو، اگر یہ غلطی کسی نے کی، قرآن کریم کی 26 آیتیں تو چھوڑو، 26 لفظ بھی نہیں نکال سکتے، اور 26 لفظ تو چھوڑو، ایک لفظ بھی، اور لفظ تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت، یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو، ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدل سکتے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جہاں میں نے یہ تقریر کر رہا تھا وہ دستار بندی ہو رہی تھی بچوں کے سر پر، میں نے کہا میں نے مان لیا، 26 آیتیں نکال دی گئیں، چلو میں نے مان لیا، پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، چلو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، وید لاؤ، رامائن لاؤ، گیتا لاؤ، بائبل لاؤ، انجیل لاؤ، تورات لاؤ، زبور لاؤ، سب لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں قرآن۔ چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں، آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیز کے، ہے ہمت تو آؤ، آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں، ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں، اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں، اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے۔ تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ، ہم بھی جلاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے۔ جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، بات ختم۔ جو بچ جائے، جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے، سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے، اسلام ہے، وہی سچا دھرم ہے۔ آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو، ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے، نہ تمہارے بڑے، نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے، نہ بھگوا دھاری۔ اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا، ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی، نہ چلے گا کھنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آؤ، مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے، تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ، عیسائی انجیل لے کے آئیں، یہودی تورات لے کے آئیں، بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں، سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں، آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں، اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں، پیٹرول ڈال کر، ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں۔ سب کتابیں جل گئیں، اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے، کون سی کتاب بچے گی؟ جو بچ جائے وہی اسلام، وہی سچا دھرم ہے، آؤ مان لیں۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آؤ تو، نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا، کیسا آدمی ہے، کیسا مولوی ہے، کتابیں جلانے کی بات کر رہا۔ ارے آؤ، مٹاؤ، دفن کرو، جلاؤ، پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے۔ تورات جل جائے گی، کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انجیل جل جائے گی، دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی۔ وید اور رامائن و پران جل جائیں گے، کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے۔ گرو گرنتھ جل جائے گی، کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ساری کتابیں جل جائیں گی، لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے، کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا، اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا۔ وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی، وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے؟ یہ کتاب بچی ہوئی ہے، یہ قرآن بچا ہوا ہے۔ لوگوں، یہی اصلی مذہب ہے، یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے، مٹانے سے نہ مٹے، دفنانے سے دفن نہ ہو، جو امر ہو، جو کبھی مر نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی، وہی تو سچی ہوتی ہے، وہی تو سچا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے
اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے، اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں، مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی، بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ تم کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے، بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے۔ وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا، بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے، وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے۔ یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے، اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں، یہ ابھی تک بند تھا۔ جس دن عمر اسلام لائے، سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد لگا۔ جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، آج تم اسلام لائے ہو، میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا دے۔ اللہ اسلام کمزور ہے، ہمیں عمر دے دے، میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا۔ اللہ نے آج میری دعا سن لی ہے۔ بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر؟ آج میں بہت خوش ہوں، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو، کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے؟ کہاں؟ بولو کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا اسی زید ابن ارقم کے گھر میں پڑھتا ہوں، چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 39 لوگ ہیں، 39، میں لے کے 40۔ حضرت عمر نے کہا اور آج میں اسلام لایا ہوں، کتنے ہو گئے؟ کہا 41۔ کہا اچھا میری تمنا یہ ہے کہ آج خانہ کعبہ میں چلیے اور نماز پڑھیے، دیکھیں کون روکتا ہے۔ گھر سے نکالیے یہ چوری چوری اور چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نکلیے یہاں سے۔ اے اللہ کے رسول 39 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، 40 ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور عمر تم کیا کرو گے؟ اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، اسلام لا چکے ہو، پھر یہ کیوں کہہ رہے 39 نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، تم کیا کرو گے؟ کہا میں تلوار لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ کہا دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکے۔ یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی۔ کہاں ہیں ہم؟ جلسہ ہو رہا ہے، اماں ڈر رہی بیٹا نہ جا۔ کیوں؟ مولوی جرجیز کو لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے 2 بجے تک بولے گا تو اکیلا آئے گا۔ یہ اماں ہے آج کی، یہ ماں ہے آج کی، جلسے میں بھی جانے سے کہ 2 بجے تو اکیلا آئے گا، یہ آج کی ماں۔ اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ 39 لوگ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون روکے، جو آئے گا گردن اس کی تڑپتی ہوئی ملے گی، لرزتی ہوئی ملے گی، بدن سے جدا ملے گی۔ یہ کوئی مٹا سکا قرآن کو؟ مٹانے گئے تھے، خود ہی مان لے آئے، خود ہی لائے۔ میرے بھائیوں یہ انصاف، انسانیت کا ایسا درس دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا، انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا۔ 50 مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے، 50 مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے امیر گھر کی تھی، فاطمہ مخزومیہ۔ کیا تھا یہ؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ مت کاٹو۔ لوگ کیا کہیں گے، امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا،
بڑے عزت دار گھرانے کی، قبیلہ مخزوم بہت عزت دار گھرانہ، ناک کٹ جائے گی پورے قبیلے کی. لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے. ہو سکتا ہے قریبی کے مولانا جرجیز کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا نا، قریبی لوگوں کو ڈائریکٹ پروگرام نہیں دے رہے ہیں تو ان کے تھرو لے لیں، یہ قریبی ہیں. تو اسامہ ابن زید کو بھیجا. اللہ کے رسول کے منہ لگے ہوئے ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا؟ کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اللہ سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ جی. اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں. اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو؟ وہ حد جو اللہ نے نافذ کیا میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں. اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹ دیا گیا. امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا. جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کافروں نے، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو. فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیا گیا. اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں. میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو. جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے. اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائیں. بیڑیاں ڈال دی گئیں، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں. عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے، لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا. محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں. ابھی تو ٹائٹ تھیں، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی. اٹھایا صحابہ کو، اٹھو. سب اٹھے. کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے. کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں. پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے. آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے. تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں. یہ بے انصافی ہے. تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے، اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے. کیوں کی تم نے انصاف کا مرڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ سَارًا، جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو. یہی انصاف ہے. میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے، اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے. ایک پارٹی ایسی ہے انڈیا میں، بہت سی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس کی گنگا میں اگر ڈبکی لگا لو تو سارے پاپ مٹ جاتے ہیں تمہارے، اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈبکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہے
ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کے اوپر مرغی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے، انڈے کی چوری، جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس کے اوپر انڈے کی چوری، کتاب چوری کا کیس لگا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک کینڈیڈیٹ اتنا ہے جو اتنا خطرناک بولتا ہے، سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ ہماری عقلوں کا تقاضا ہے، ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں۔ نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات مت کرنا کہ مولانا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تم اپنی کھوپڑیاں دوڑاؤ، تمہارا کام ہے کھوپڑیاں دوڑانا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک آج تک جیل کی سلاخوں میں ہے اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔ یہ صورت ہے، یہ حال ہے، ڈبکی لگا لو۔ لیکن یہاں یہ حال ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو، انصاف سب کے ساتھ۔ آؤ تو میں ایک اور رخ دکھلاتا ہوں، آؤ تو میں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں۔ قرآن کریم کی 4تھی آیت لے کر چلیے، بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو، کافروں کے اور مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، وہ اللہ کو گالی دیں گے، تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، دشمنی میں وہ گالی دیں گے، بغیر علم، اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے، کافروں کے بڑے بوڑھوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں رام چندر جی، کرشن جی، دوسروں کے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کی عزت کرو، احترام کرو، پوری بنی آدم، پوری انسانیت قابل احترام ہے، ان کا احترام کرو۔ کتنی اچھی تعلیم ہے۔ اب میرا معاملہ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ تقریر کہیں کی، بھیڑ کہیں کی، نعرہ کہیں کا۔ ان کا حرامی پنا دیکھو، میرا جملہ بالکل صحیح ہے، برا مت مانیے گا، ان کا حرامی پنا دیکھو۔ 4 سال پرانی تقریر میری آج کی تقریر سے جوڑ کے دکھا رہا ہے، ان کا حرامی پنا دیکھو۔ قسم خدا کی ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی رشوت مانگی ہوگی۔ نہ 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 نہ، انہوں نے ہڈی مانگی ہوگی، پہلے اتنا دو تو ہم باہر آئیں گے۔ اپنی اماں پر بھی رحم نہیں کھایا ہوگا انہوں نے۔ تقریر دکھائی دے رہا میری مالدہ کی، کلیا چک کی، اور بھیڑ دکھا رہا حیدرآباد کی۔ ارے میں آج تک اویسی کے ساتھ نہیں گیا ہوں، کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں، اویسی کے منچ پر نہیں بیٹھا ہوں، حیدرآباد میں میری تقریر نہیں ہوا۔ کیوں رہا معلوم ہے؟ بنگال میں ایک ماحول بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر ممتا کے فیور میں مولانا بول رہا ہے تو ہندو بھی ایک ہو جائیں، صرف یہ دکھانے کے لیے۔ چناؤ بی جے پی تھوڑی لڑ رہی ہے، چناؤ تو وہاں ہندوستان کی اینکر لڑ رہی ہے، چناؤ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے، چناؤ میڈیا لڑ رہی ہے۔ وہاں پر میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بے بس عورت سے، ایک عورت کے مقابلے میں۔ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودھری ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے۔ سی بی آئی، ای ڈی، الیکشن کمیشن، گرہ منتری، پردھان منتری، اور جو فوج آ رہی ہے وہ سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا۔ اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے، اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی مولانا جرجیز کو اکیلے مل کے ماریں گے تو بھیا مولانا جرجیز تو ویسے ہی ہار جائے گا، ویسے ہی مارا جائے گا۔ تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟
تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو، تم ہار چکے ہو، تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو، اس الیکشن میں ہار گئے ہو۔ 10 آدمی مل کر کسی ایک کو مارا ہو، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ۔ اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ 10 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا؟ اکیلے کر دو اور لڑوا لو، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو، جیت بھی جاؤ گے تب بھی ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا گیا ہے، کر دیا تم نے۔ اور آگے سنیے میرے بھائیوں، بات آگے بڑھ گئی، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ اماطۃ الاذان الطریق، راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو۔ یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان، کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے، اس لیے اس کو ہٹا دو۔ یہ اسلام درس دے رہا ہے، اسلام درس دے رہا ہے۔ ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا، اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے، مرنے والا بھی تو انسان تھا۔ تو انسانیت کا درس دیا ہے اسلام نے۔ آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، سب ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، ان کو بھی سچے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درس دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو جو صبح سے شام تک چلا ہے، شام سے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بجے 2:15 بجے تک اس میں جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔